بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ سفر میں ان 12 جگہوں پر جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ بزرگوں کے مطابق یہ غلطی گھر کی برکت، سکون اور خوشحالی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ جھاڑو رکھنے کی صحیح جگہ کون سی ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم مگر نظر انداز کردہ موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا براہ راست تعلق ہمارے گھر کے ماحول، رزق میں کشادگی اور سکون سے ہے۔ اکثر ہم جھاڑو کو کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ جھاڑو رکھنے کا مقام گھر کی خوشحالی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ حقیقی نفع اور نقصان صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ صرف گھر کے ماحول کی صفائی اور نظم و ضبط کی باتیں ہیں۔ اکثر لوگ جھاڑو کو جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی بستر کے نیچے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بزرگوں نے صدیوں سے کچھ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں جھاڑو رکھنا گھر میں بے برکتی، نجاست اور پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے بزرگ بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں جھاڑو رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر جھاڑو کو رکھنا کہاں ہے اور کیسے رکھنا چاہیے، اور کیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جس جگہ پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں وہاں جھاڑو رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر جھاڑو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سنیے، یہ بات صرف اندھے عقیدے کی نہیں بلکہ نفسیات اور گھر کے ماحول کی ہے۔ جب میاں بیوی کے کمرے میں جھاڑو رکھی ہو تو اس سے گندگی، صفائی کی یاد اور ایک طرح کی بے تربیتی کا احساس ذہن میں رہتا ہے۔ یہ احساس لاشعور طور پر دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی میں محبت کم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر کچھ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو اپنی سونے کی جگہ کو پاک، صاف، خوشبودار اور پرسکون بنائیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ دوسری جگہ جو بات اہم ہے وہ ہے آپ کا ہال، وہ جگہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں۔ وہاں صوفہ سیٹ کے نیچے یا بستر کے نیچے جھاڑو رکھنا بہت بری عادت ہے۔ اب سوچیں، جب آپ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کے صوفے کے نیچے جھاڑو رکھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ چیز نہ صرف صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ آپ کے گھر کی عزت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، مہمانوں کے آنے میں کمی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہی چیک کر لیں، اگر آپ کے ہال میں کہیں جھاڑو چھپی پڑی ہے تو اسے فوراً وہاں سے ہٹا دیں۔ تیسری جگہ جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے کچن کا دروازہ۔ جی ہاں، کچن وہ جگہ، وہ مقام ہے جہاں سے آپ کے گھر کا کھانا بنتا ہے۔
جہاں سے روزی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے۔ اب اگر آپ کچن کے دروازے کے بالکل پاس جھاڑو رکھیں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزی کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ قدیم روایت میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی برکت اسی وقت بنی رہتی ہے جب کچن پاک، صاف، خوشبودار اور منظم ہو۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں، یہاں بے ترتیبی ہے، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو گھر میں کھانے کی کمی، مالی تنگی اور روزی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے تو کچن کے دروازے کے قریب جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھی بات، گھر کا مین گیٹ یا آپ کے گھر کا پہلا دروازہ ہے جہاں سے خوشیاں آتی ہیں، مہمان آتے ہیں، دولت داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اسی جگہ پر جھاڑو رکھ دی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دروازے پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دروازے پر جھاڑو ہو تو خوشحالی کی برکت واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کے گھر کا داخلہ صاف ستھرا، کھلا اور خوش آئند ہونا چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھ کر آپ خود اپنے گھر میں خوشیوں کی راہ بند کر رہے ہیں۔ پانچویں جگہ، اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے قریب بھی جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جگہ پاکیزگی، روحانیت اور سکون کی ہونی چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا اس پاکیزگی میں خلل ڈالنا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ لیکن اگر وہاں جھاڑو پڑی ہو تو آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے، آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے اور آپ کی عبادت میں وہ لذت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو عبادت کی جگہ کو ہمیشہ پاک، صاف اور پرسکون رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ چھٹی جگہ، اپنی الماری یا لاکر کے پاس، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے کپڑے، اپنی بچت، اپنے زیورات رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وہاں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی دولت میں رکاوٹ آئے گی۔ روایت میں لکھا ہے کہ جہاں دولت ہو وہاں صفائی کے ساتھ ساتھ ترتیب اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ جھاڑو رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں بے ترتیبی ہے، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو آپ کی بچت میں کمی آتی ہے، آپ کے مالی معاملات میں پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے، آپ مالدار ہوں، آپ کی بچت ہو، تو اپنی الماری اور لاکر کے پاس جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ ساتویں جگہ، پانی والی جگہ، یعنی جہاں آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، مٹکا ہے یا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ پانی زندگی کی علامت ہوتی ہے، پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے، صحت کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے پانی کے پاس جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور بے چینی رہ سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں مٹی، دھول اور جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پانی کے قریب ہو تو اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پانی کی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ آٹھویں جگہ، بچوں کا کمرہ، یہ بہت اہم ہے۔ بچے گھر کا مستقبل ہیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ترقی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ نے بچوں کے کمرے میں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم میں دھیان کم ہوتا ہے، ان کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اور ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔
بچوں کا کمرہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں، کھیل سکیں اور آرام سے سو سکیں۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا ان کی زندگی میں ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، صحت مند رہیں، تو ان کے کمرے میں جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ نویں جگہ سیڑھیوں کے نیچے، اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو ان کے نیچے جھاڑو رکھنا بھی غلط ہے۔ سیڑھیاں آپ کو اوپر لے جاتی ہیں، یہاں ترقی کی علامت ہیں۔ اب اگر آپ نے سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی، گھر میں جھگڑے بڑھیں گے اور قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو صاف، شفاف، ستھرا رکھیں، اور اگر وہاں کوئی سامان رکھنا ہے تو منظم طریقے سے رکھیں، لیکن جھاڑو نہیں۔ 10ویں جگہ اپنے بستر کے نیچے، یہ بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کمرے میں جگہ کم ہو تو لوگ جھاڑو کو بستر کے نیچے چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آرام کرتا ہے، آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کے بستر کے نیچے جھاڑو ہو تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں گندگی ہوتی ہے اور وہ گندگی آپ کے آرام کی جگہ کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بستر کے نیچے چیک کریں، اگر وہاں جھاڑو ہے تو فوراً ہٹا دیں۔ 11ویں بات، کسی ماہ سفر المظفر کی مبارک گھڑیوں میں یہ خاص اوقات ہیں، ان اوقات میں جھاڑو باہر رکھنا اچھا نہیں مانا جاتا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کسی بھی وقت میں برکت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں کہ مبارک لمحات میں خوشحالی گھر میں آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اور اگر اسے جھاڑو نظر آئے تو وہ ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک علامتی بات ہے۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاص موقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے اور جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری جگہ گندگی والی جگہ، یہ سب سے عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر۔ اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندگی ہو جائے گی، اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں، دھوئیں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں، نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہ ہیں جہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو ناظرین کرام پھر رکھیں کہاں؟ تو اب جب آپ جان گئے ہیں کہ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی ہے، تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں ہے، کہاں رکھنا صحیح ہے۔ دیکھیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم پڑتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی، اور نہ کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کونا صاف ہو،
ستھرا ہو، خوشبودار ہو اور ہوادار ہو تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبو پیدا نہ ہو۔ دوسری بہترین جگہ ہے آپ کا اسٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ گھر کا سامان، اضافی چیزیں، پرانی چیزیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اسٹور روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے، وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے، اور وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ اسٹور روم میں بھی آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں، بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ، اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہو تو دروازے کے بالکل پاس نہیں بلکہ کچن کے کسی ایک کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جیسے کہ پہلے بتایا، کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط بات ہے، کیونکہ وہاں سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے، لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا جاتا، جہاں چولہے سے دور ہے، تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کچن کی صفائی کے لیے جھاڑو قریب بھی رکھیں گے اور دروازے پر بھی رکھنے کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جھاڑو کو کھانے کے برتنوں، مسالوں یا کھانے کے سامان کے قریب ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جھاڑو کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ سب کی نظروں میں نہ آئے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جھاڑو کو کھلے عام سب کے سامنے رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جھاڑو گندگی کو صاف کرنے کا سامان ہے، اور اگر وہ سب کے سامنے پڑی ہو تو یہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے، اس سے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور گھر کی عزت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو جھاڑو کو چھپا کر صاف ستھری جگہ پر رکھیں جہاں وہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ آپ چاہے تو اسے کسی پردے کے پیچھے، کسی الماری کے پیچھے، الماری کے پاس یا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جو استعمال میں کم آتی ہو۔ پانچویں اہم بات، جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھیں، نہ کہ لٹکائیں یا دیواروں کے ساتھ بہت اونچا ٹیک دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ جھاڑو کو دیوار پر لٹکاتے ہیں یا بہت اونچا رکھتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ گھر میں بے ترتیبی پیدا کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ زمین پر سیدھا رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح جھاڑو مستحکم رہتی ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور دیکھنے میں بھی منظم لگتی ہے۔ جب چیزیں منظم ہوں تو گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا کھڑا کریں، یا اگر جگہ کم ہے تو ہلکا سا جھکا کر دیوار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن لٹکانا یا اونچا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹی بات، اور یہ بہت اہم ہے، کہ جھاڑو لگانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ رکھنے کا اصول تو نہیں، لیکن اس کا تعلق جھاڑو کے استعمال سے ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی صبح سویرے گھر کی صفائی کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہوا تازہ ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، اور جب آپ صبح سویرے گھر صاف کرتے ہیں تو پورا دن آپ کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، آپ کا دل خوشگوار رہتا ہے اور گھر میں برکت رہتی ہے۔ لیکن شام کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو چلانا اچھا نہیں مانا جاتا، کیونکہ شام کا وقت آرام کا ہوتا ہے
سکون کا ہوتا ہے، اور اس وقت جھاڑو لگانا گویا اس سکون میں خلل ڈالتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شام کو جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، تو یہ عادت بنا لیں کہ صبح سویرے گھر صاف کریں اور شام کو صرف ضرورت پڑنے پر ہلکی صفائی کریں، جھاڑو نہ لگائیں۔ اب آتے ہیں کچھ بہت اہم اصولوں کی طرف جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی جھاڑو کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ جھاڑو سے گھر صاف کرتے ہیں تو اس میں مٹی، دھول، بال اور دوسری گندگی پھنس جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس جھاڑو کو صاف نہیں کیا اور ایسے ہی رکھ دیا تو وہ گندگی سڑنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، اور پھر وہ جھاڑو گندگی صاف کرنے کے بجائے گندگی پھیلانے لگتی ہے۔ تو ہر بار استعمال کے بعد جھاڑو کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اس میں پھنسی ہوئی گندگی نکال دیں، اور اگر ضرورت ہو تو پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ صاف جھاڑو سے ہی صاف گھر بنتا ہے، اور صاف گھر میں ہی برکت آتی ہے۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کی جھاڑو ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، پرانی ہو گئی ہو، یا اس کے تنکے نکل گئے ہوں تو اسے فوراً بدل دیں۔ ٹوٹی پھوٹی جھاڑو سے گھر کی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں استعمال کی ہر چیز مکمل صاف اور استعمال کے قابل ہو تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹوٹے پھوٹے سامان کو گھسیٹتے رہیں گے تو یہ آپ کی ذہنی حالت پر بھی اثر ڈالتا ہے، آپ کے گھر کے ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی بے ترتیبی آتی ہے۔ تو جھاڑو جیسی سادہ سی چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر پرانی ہو گئی ہے تو نئی لے آئیں اور پرانی کو احترام کے ساتھ ٹھکانے لگا دیں۔ تیسری بات، جھاڑو کو روزانہ ادھر ادھر جگہ نہ بدلتے رہیں، اسے ایک ہی جگہ پر رکھیں، ایک ہی مستقل جگہ، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو بار بار جگہ بدلتے ہیں تو یہ بے ترتیبی کی علامت ہے، اور اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جھاڑو کہاں رکھی جائے، کہاں ملے گی۔ جب آپ جھاڑو کو ایک مقررہ جگہ پر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جھاڑو وہی ہے، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا۔ گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے، اور جھاڑو بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہی اپنی جھاڑو کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں اور ہمیشہ وہی رکھیں۔ چوتھی بہت اہم بات، رات کو جھاڑو کو سامنے یا کھلے عام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رات کا وقت تو آرام کا وقت ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے، اطمینان کا ہوتا ہے، اور جب آپ رات کو سونے جائیں تو گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، صاف ستھری اور منظم۔ اگر جھاڑو کھلے عام پڑی رہے گی تو یہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی، اور رات کے سکون میں بھی خلل ڈال سکتی ہے۔ تو شام کو جب آپ اپنے گھر کی صفائی مکمل کر لیں تو جھاڑو کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیں جہاں وہ نظر نہ آئے، اور پھر رات کو آرام سے سو جائیں۔ یہ سب باتیں سن کر شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، میری زندگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہی آتی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔
صاف ستھرا گھر آپ کے دماغ کو پرسکون کرتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ باتیں صرف جھاڑو تک محدود نہیں ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ جس طرح آپ جھاڑو کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کی باقی چیزوں کو بھی منظم طریقے سے رکھیں، اپنے کاموں کو ترتیب دیں، اپنے وقت کو منظم کریں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کو سکون ملے، جہاں آپ کے بچے خوش رہیں اور جہاں برکت ہو۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کر لیں، دیکھیں کہ آپ کی جھاڑو کہاں رکھی ہے، کیا وہ جگہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط جگہ پر ہے تو فوراً اسے صحیح جگہ پر منتقل کر دیں، اپنی جھاڑو کو صاف کر لیں، اگر پرانی ہے تو نئی لے آئیں اور اس کے لیے ایک مستقل جگہ مقرر کر لیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں بڑا سا فرق لا سکتی ہے، تبدیلی لا سکتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت لا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی ہمارے منتظر رہے، کامیابی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، ہمارا گھر خوشحال رہے، بری نظر سے حفاظت فرمائے، حاسدین سے حفاظت فرمائے، شریروں سے حفاظت فرمائے، بہترین اور حسن اخلاق والا پڑوسی عطا فرمائے، بھائی بھائی میں محبت عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور رکھے، جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں میری اصلاح کے لیے کچھ ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔